السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ تہجد میں اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تہجد میں بھی اتنی زیادہ دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کی دعائیں بعض ایسی ہوتی ہیں جو کہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں یا پھر اس دعا نے قبول ہونا ہی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم لوگ تہجد میں بھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں جو کہ ہماری زندگی کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں مل جائیں۔ اب ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں جب ضروری ہوتی ہیں نا تو وہ اتنی زیادہ اہمیت بھی رکھتی ہیں ہمارے نزدیک۔ اب جس کو کسی شخص سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس شخص کو جلد سے جلد حاصل کر لوں، یا کبھی کوئی بے روزگار ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں روزی حاصل کر لوں۔ اسی طرح بہت ساری زندگی میں خواہشات ہوتی ہیں۔ کسی کے پاس گھر نہیں ہوتا تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے گھر مل جائے۔ کسی کے مالی حالات اچھے نہیں ہوتے تو اس کو دل کرتا ہے کہ مجھے مال مل جائے۔ بڑی بڑی تہجد پڑھتے ہیں کچھ لوگ، بڑے وظیفے کرتے ہیں، بڑی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب میرے جو ساتھ گھر میں رہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں، وہ ماشاءاللہ سے پوری 5 نمازیں پڑھتی ہیں، وظائف کرتی ہیں، لیکن ان کے مالی تنگی جو ہے نا وہ دور نہیں ہوتی۔ اب مالی تنگی کیوں دور نہیں ہوتی وہ بھی میں آپ کو وجہ بتاؤں گی کہ اتنے وظیفے کرنے کے باوجود، اتنی نمازیں پڑھنے کے باوجود کیوں ان کی مالی تنگی جو ہے وہ دور نہیں ہوتی۔ مطلب گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ تہجد میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ تہجد ایک ایسی عبادت ہے جس کے بعد ہمیں پورا یقین ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں جو ہیں تہجد میں بھی قبول نہیں ہوتی تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بہت ساری ایسی دعائیں ہوتی ہیں جس میں تاخیر اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی وجہ ہو، کوئی آپ کے اندر برائی ہو، کوئی آپ ایسے گناہ کر رہے ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول نہیں کر رہا، لیکن کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں کرتا۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی آپ کا دعا مانگنا پسند آ جاتا ہے، تو پھر وہ دعاؤں میں جو ہے تاخیر کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ بار بار اللہ سے مانگتے ہو، اللہ کو آپ کا انداز بڑا اچھا لگتا ہے، آپ بار بار اللہ کے دروازے پر جاتے ہو، اللہ کو پکارتے ہو، اس کا نام لیتے ہو، کہتے ہو کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور ہر صورت چاہیے، اور بڑے یقین سے آپ لوگ مانگتے ہو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ مسلمانوں کا اس چیز پر ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی چیز عطا کرنے والا نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ اور جب لوگوں کا اس چیز کے اوپر پختہ ایمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید جو ہے وہ تاخیر کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو اپنی دعاؤں کے اندر مانگ رہے ہیں، کیونکہ آج کل ایسا دور جا رہا ہے کہ ارینج میرج بہت کم ہوتی ہیں، زیادہ تر لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں کہ ہم اپنی پسند کا شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کریں، لیکن بہت ساری ایسی وجوہات ہوتی ہیں، کبھی لڑکے والے نہیں مانتے اور کبھی لڑکی والے نہیں مانتے، تو جس کی وجہ سے رشتوں میں تاخیر ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس شخص کو جلد از جلد حاصل کر لیں، لیکن کبھی کبھی وہ شخص نہیں انسان کو ملتا، تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو، کیونکہ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ محبت باقی نہیں رہتی۔ اور یہ آپ کو ایک شادی شدہ بندہ ہی بتا سکتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ جو زندگی کا مزہ، جام اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک پریکٹیکل لائف شروع ہو جاتی ہے، گھروں کے ماحول بدلنے لگتے ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے پہلے سے، تو اس لیے کچھ شخص آپ کو زندگی میں نہیں ملتا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے بہترین عطا کرتا ہے آپ کو۔ اب میں نے اپنی لاسٹ ویڈیوز کے اندر بتایا تھا، پھر کچھ گیپ آ گئے تھے جس کی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز نہیں شیئر کی، لیکن اب امید ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں، تو اسی لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا کہ کسی کو کیسے ان کا ہم سفر ملا اور کون کون سی صورتیں پڑھ کر ملا، تو یہ آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ تو اب کیا ہوا کہ اس لڑکی اتنی تہجد پڑھتی تھی اور اس کو نہیں ملتا تھا اس کا ہم سفر، تو پھر کیا ہوا کہ ان کا ختم ہوگی بات چیت، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بہترین عطا کیا، بہت زیادہ بہترین عطا کیا۔ تو اسی طرح کبھی کبھی ہماری دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تاخیر کر جاتی ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارا اس کے اندر کوئی فالٹ ہوتا ہے،
ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہیں، اور جس چیز کو ہم زیادہ اپنانا چاہتے ہیں نا، اس کے بارے میں زیادہ دیر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے قرآن پاک میں بھی دیکھا ہوگا، سنا ہے، لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان، ہمارے مال، ہماری اولادوں کی بدلے جو ہے وہ ہمیں آزمائیں گے۔ تو جو چیز ہمیں، اور ہر دل عزیز چیز سے ہمیں آزمائیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، ہمارا مال ہمیں بڑا عزیز ہوتا ہے، ہماری اولاد ہمیں بڑی عزیز ہوتی ہے، ہماری جو ہے وہ پسندیدہ چیز ہمیں بڑی عزیز ہوتی ہے، تو ان سب کے بدلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے لکھی ہے۔ اولاد ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو تہجد میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ میں اپنی، اگر میری کل سٹوری آپ لوگوں کو سناؤں گی پوری آنے والی ویڈیو میں، مجھے 7 سال لگے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں، مجھے 7 سے 8 سال لگے اپنی دعا قبول کروانے میں۔ میں یہی سوچتی تھی میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی۔ تہجد میں مانگنا، رمضان کے وقت افطاری سے پہلے مانگنا، 5 وقت کی نماز پڑھنی، وظائف کرنے، منت مانگنی، بہت کچھ کیا، لیکن نہیں دعا قبول ہوتی تھی۔ تو میں یہی سمجھتی تھی شاید میرے لیے بہتر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا۔ لیکن کچھ دعائیں جو ہوتی ہیں نا، وہ دیر مانگتی ہیں، مطلب کہ تاخیر ہوتی ہے اس کے اندر۔ شاید اللہ تعالیٰ کو ہمارا دعا مانگنا پسند ہوتا ہے، یا جب ہم لوگ پیدا ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر دیا ہوتا ہے۔ اب لیکن ہم اس وقت سے پہلے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہمیں مل جائے یہ چیز، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے۔ دنیا ایک بڑے خوبصورت ٹائم سے چل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، دن جیسے ہوتا ہے تو دن نکلنا شروع ہو جاتا ہے، سورج آ جاتا ہے، جیسے دن ڈھلتا ہے تو چاند آ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام کتنا جو ہے وہ ڈسپلن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہ کتنا مقررہ وقت لکھا ہوا ہے کہ ویسے ویسے ہوتا ہے، وہ چیز ایک منٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی، اور وہ چیز جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر آ جاتی ہے۔ جیسے اگر صبح ہونی ہے تو صبح ہونا شروع ہو جاتی ہے، رات ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، چاند آ جاتا ہے، جب بارش ہونی ہوتی ہے تو بارش برسا دی جاتی ہے۔ تو یہ ہر چیز کا ایک مقررہ وقت ہے۔ اسی طرح ہماری دعاؤں کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، ہماری زندگی میں ان چیزوں کے شامل ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم وقت سے پہلے اس چیز کو حاصل کر لیں، لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور جو انتظار کر کے چیز ملتی ہے نا، پھر اس کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کتنا صبر کرتا ہے، کتنا شکر کرتا ہے میرے نوازنے پر۔ میں اگر اس کو نہیں نواز رہا تو یہ تب بھی کیا شکر ادا کرے گا، یہ تب بھی میرے پاس آئے گا۔ اور اگر آپ اللہ کے پاس بار بار جاتے ہو اور آپ شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تیری رضا میں راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو پسندیدہ چیز ہے وہ آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ ناشکرے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہمارے تو حالات ہی نہیں بدلتے، ہم تو جتنی بھی دعائیں کر لیں، ہم تو جتنے بھی نوافل پڑھ لیں، ہمارا تو کام ہی نہیں ہو سکتا، تو یہ ہوتی ہے ناشکری ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ناشکرے لوگوں کو کبھی عطا نہیں کرتا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب بار بار روتا ہے تو ماں اس کو وہ چیز دے دیتی ہے نا، کہ بچہ بار بار رو رہا ہے اور میں اس کو چیز دے دوں۔ اگر اس کے پسندیدہ کھلونا ہے یا پھر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، تو ماں وہ چیز دے دیتی ہے۔ لیکن اگر بچہ روتا جا رہا ہے اور اس کی وہ چیز اگر وہ پکڑے گا یا پھر لے گا تو اس کو نقصان ہوگا، تو پھر ماں اس کو وہ چیز نہیں پکڑاتی، کیونکہ ماں اس چیز کو سمجھتی ہے کہ بچے کو نقصان ہوگا یہ چیز پکڑنے سے۔ جیسے اکثر ہمارے گھر میں بورڈ ہوتے ہیں، سوئچ بورڈ ہوتے ہیں، تو علیحدہ سے جو بورڈ بنے ہوتے ہیں تو مائیں جو ہیں وہ نہیں لگا کے رکھتی۔ بچوں کو مزہ آتا ہے اس کے ساتھ کھیلنے کا، اب میری بیٹیوں کو بڑا مزہ آتا ہے اس کے ساتھ کھیلنے کا، تو میں ہمیشہ تار اتار کے رکھتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بچے کا وہ ایک مشغلہ تو ہے کھیلنے کا، لیکن اس سے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے بچے کو وہ چیز نہیں دیتے۔ تو سیم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر ہم رو رہے ہیں، ہم مانگ رہے ہیں، تو وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر ہمارے لیے بہتر ہے تو ہمیں مل جائے گی، اور اگر نہیں بہتر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بہترین آپ کی زندگی میں اس چیز کی ریپلیسمنٹ میں لے آئے گا۔ آپ اس بات پہ ضرور یقین رکھیں۔ اگر ہم لوگ اپنے پیغمبروں کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہماری پیغمبروں کی زندگیوں میں کتنا کچھ ہوا۔ ہمارے پیغمبروں کی زندگیوں میں
ان کے بیٹا جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام جب چلے گئے تھے، اور ان کو وہ بیٹا کتنا پیارا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، جو میرڈ ہوں گے اور جن کی اولاد ہے وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ جب اولاد آپ سے دور چلی جاتی ہے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ فٹافٹ اس کو مل لیں، ہم اس کو اپنے پاس بلا لیں۔ تو یہ اولاد ایک بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، تو دل نہیں کرتا کہ یہ آپ سے دور جائے، ہر وقت آپ کے پاس رہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھو۔ تو ان کی اولاد ان سے دور چلی گئی تھی، اور پسندیدہ اولاد، پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کتنی دعائیں مانگی، اتنی دعائیں مانگی، اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی، پھر انہوں نے تنہائی اختیار کر لی۔ تو وہ تو پیغمبر تھے، آپ نے کبھی سوچا کہ ان کی دعا اتنی دیر کیوں لگی؟ اللہ کو ان کا رونا پسند آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائشیں لکھی ہوئی تھیں یوسف علیہ السلام کے لیے، یعقوب علیہ السلام کے لیے۔ تو یہ سب آزمائشیں جب اللہ تعالیٰ نے ختم کیں تو پھر ان باپ بیٹے کو جو ہے وہ ملا دیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ ان کی دعاؤں میں تاخیر اس لیے ہوئی تھی کہ ہمیں سبق دینے کے لیے، ہمارے لیے، کہ ہم جب آنے والے لوگ، آنے والے انسان، مسلمان جب دعائیں مانگیں گے اور ان کی دعاؤں میں تاخیر ہوگی تو ان کو یہ سب سوچ کر حوصلہ ملے گا کہ ہاں، میرے لیے ایسی چیزیں تھیں جو اگر لیٹ ہو رہا تھا تو ہمارے پیغمبروں کی بھی تو دعائیں لیٹ ہوئی تھیں، جیسا کہ آج میں آپ لوگ کو سنا رہی ہوں، اور آپ کو موٹیویشن ملتی ہوگی جب میں بھی ایسی چیزیں سنتی ہوں نا، اور مجھے بہت سکون ملتا ہے کہ میری زندگی میں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ چیز پوری ہونے لگتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ نہیں، ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، غیب کے علم کو جانتے ہیں۔ تو آپ اپنی دعاؤں میں تاخیر نہ، مطلب اگر ہو رہی ہے تو آپ اپنی دعاؤں کو مانگنا مت چھوڑیں۔ آپ اس بات پہ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا کرنا ہے، لیکن ایک مقررہ وقت کے اوپر۔ اگر آپ کو نہیں مل رہا تو اس کے اندر آپ کی بھلائی ہے، آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے بہت بہتر فیصلہ کیا تھا میرے لیے۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی، اور آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگ کے ساتھ میریکل بھی شیئر کرنے والی ہوں، کچھ وظائف شیئر کروں گی، تو موٹیویشن ویڈیو بھی شیئر کروں گی زیادہ تر، کیونکہ موٹیویشن ویڈیو میں بہت مزہ آتا ہے، آپ کے دل کو سکون ملتا ہے جب آپ یہ سب سنتے ہو۔ اگر آپ کے حالات تھوڑے سے برے ہوں یا آپ بہت پریشان ہوں تو نیچے کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کی کوئی میریکل سٹوری ہوگی تو میرے ساتھ شیئر کیجیے گا، میں اپنے چینل پہ آپ کی میریکل سٹوری دوسروں کو سنا کر ان کے لیے ایک بہترین سبق جو ہے وہ پیش کروں گی۔ اگر کوئی وظائف میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے تو وہ انسٹاگرام پہ مجھے میسیج کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی کوسچن، کوئی بھی کیوریز ہیں، کوئی بھی آپ لوگ میرے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتے ہو تو میرا انسٹاگرام آپ لوگ فالو کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو نہیں ملے گا تو نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ لوگ مجھے میسیج کر دیجیے گا، میں مینشن کر دوں گی۔ تو ملتے ہیں اسی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔